الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین خصوصا علی سیدۃ النساء فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا وعلی سائر اصحاب النبی اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان صدق اللہ مولانا العظیم۔ جیسے کہ میرے محترم عزیز مکرم پیر اختر رسول صاحب نے ارشاد فرمایا ہے اتحاد بین المسلمین کے سلسلہ میں کہ اس وقت ہم ایک پاکستان کی عظیم روحانی درگاہ کے سجادہ نشین قریجہ صاحب ان کی قیادت میں یہاں پر بیٹھے ہیں اور آپ کے شکر گزار ہیں۔ ویسے بھی یہ پاکستان جو ہے یہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ ایک پوری دنیا کے نقشے پر یہ پاکستان یہ ہے جو نظریہ اسلامی پر وجود میں آیا ہے، اور اس نظریہ اسلامی کو پروان چڑھانے کے لیے یا اس کے وجود کو قائم کرنے کے لیے یہ روحانی درگاہوں کا ہی زیادہ اثر ہے کہ جنہوں نے حصہ لیا تھا، اور یہ پاکستان قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں وجود میں آیا۔ تو ہمارا اس میں سب سے بڑا دنیا میں ایک یہ کہ نظریہ اسلامی پر یہ بنا ہے، اور دوسرا اب پوری دنیا اسلام کے اندر اگر کوئی ایٹمی طاقت ہے تو وہ پاکستان ہے۔ تو ہمارے نظریہ اسلامی کو اور ایٹمی طاقت کو ختم کرنے کے لیے جتنی باطل طاقتیں ہیں ان کی یہ کوششیں ہیں کہ کسی طریقے سے انتشار اور افتراق جو ہے وہ پیدا کیا جائے، بالخصوص یہود و نصارہ کی یہ سازش ہے اور کہ مسلمانوں کے اندر انتشار پیدا کیا جائے، اور انتشار وہ اسی طرح سے مسالک کے اندر تفریق پیدا کر کے وہ کوشش کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو لڑایا جائے۔ تو خواجہ صاحب کی یہ بہت بڑی عظیم خدمت ہے کہ وہ اب مسلمانوں کے اندر اتحاد پیدا کرنے کے لیے، اتحاد سے ہمارا ملک مستحکم ہوگا، مضبوط ہوگا، اور پوری دنیا کے اندر جو ہے جس طرح سے اسے ایٹمی طاقت بننے کا امتیازی نشان حاصل ہے، اسی طرح سے اگر اتحاد قائم رکھیں گے تو انشاءاللہ پوری دنیا کے اندر یہ پاکستان جو ہے کہ اسلامی ملکوں کے لیے کہ قائدانہ حیثیت سے یہ ابھرے گا۔ تو میں پھر خواجہ صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے جو بیڑا اٹھایا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائے اور ان کی قیادت کے اندر ان کے مقاصد کو پوری طرح سے کامیابی عطا فرمائے۔ میں بھی اسمبلی کے اندر اکثر یہی کوشش کرتا ہوں کہ کوئی ایسا طریقہ اختیار نہ کیا جائے جس سے مسلمانوں کے اندر انتشار و افتراق پیدا ہو۔ الحمدللہ 85 سے لے کر اب تک یہ کوشش کرتے چلے آ رہے ہیں۔ میرا بھی ایک روحانی درگاہ علی پور سجدہ شریف سے تعلق ہے، وہ درگاہ بھی ایسی ہے کہ جس نے پاکستان بنانے کے اندر پورا حصہ لیا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ملک ہے ہی اولیاء کرام کے فیضان سے ہے۔ تو اولیاء کرام سے فیضان ہے، تو اب ایک روحانی درگاہ کے عظیم سجادہ نشین جو ہے یہ کوشش کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ امید ہے کہ باطل کی جتنی سازشیں ہیں وہ ناکام ہوگی، اور اللہ تعالیٰ عالم اسلام کو اتحاد اور اتفاق عطا فرمائے گا۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔